بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں گورنمنٹ نے پیٹرول پرائسز 19.95 پر لیٹر اضافہ کے ساتھ اناؤنس کی ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہماری کمزور معیشت کے لیے یہ ایک پیٹرول بم ہی ہے۔ عام آدمی کی مشکلات میں بہت اضافہ ہوگا کیونکہ مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور ایک کامن مین جو ہے اس کا ان فیکٹس کے ساتھ کچھ زیادہ لینا دینا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے، جو ہماری تاجر برادری ہے، اور جو ہمارے لوگ اس معیشت سے براہ راست بلا واسطہ منسلک ہیں، ان کے علم میں یہ فیکٹس ضرور ہونے چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہماری تقریباً روز کی جو آئل کی کھپت ہے اس ملک میں وہ 5 لاکھ بیرل ہے ڈیلی کی، اور اس میں سے 90% جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے آتا ہے۔ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی پاکستان میں قیمت جو ہے IMF سے جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے مطابق اس میں اسی شرح سے اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے۔ کمی کے لیے وہ فورس نہیں کرتے، لیکن اضافہ جو ہے اس کے لیے ہم نے ایگری کیا ہے کہ ہم وہ انٹرنیشنل پرائس رائز کو ایز اٹ از آگے پاس آن کریں گے، اس کو ہم سبسڈائز نہیں کریں گے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں آئل کی پرائس جو ہے وہ $75 پر بیرل سے $83 پر بیرل پہ چلی گئی، کو تقریباً 10% اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو پرائس تھی وہ 252 روپیز تھی، جس سے بڑھا کے اس کو تقریباً 272 پہ لے گئے، تو کوئی قریباً ہم نے اس پرسنٹیج سے کم ہی اضافہ کیا ہے۔ لیکن یہ قطعی طور پہ حکومت کا اور حکومت کے ان ذمہ داران کا جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں احسن قدم نہیں ہے، لیکن IMF کی کنڈیشن کے مطابق اس چیز کو ایسے ہی ہونا تھا۔ اب یہاں پہ جو قابل غور بات ہے، ہماری معیشت جو ہے یہ فل آف سرپرائزز ہے۔ ہمیں پچھلے بہت سے عرصے سے ایک نئی چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ روس سے سستا تیل پاکستان آ رہا ہے، روس سے سستا تیل پاکستان آ رہا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بڑی ضروری بات عرض کرتا جاؤں، میرے کسی دوست کو اس متعلق کوئی بھی علم ہو، میرے کسی استاد کو اس متعلق کوئی بھی علم ہو، میرے کسی سینئر کو اس متعلق کوئی بھی علم ہو، تو مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ روس سے اب تک صرف 45,000 ٹن کی ایک شپمنٹ پاکستان آئی ہے رشین آئل کی۔ 45,000 ٹن کی اس شپمنٹ کے ریٹس ڈسکلوز نہیں کیے گئے۔ صاف کہا گیا ہے کہ ہمیں قیمت بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھا پہلا سرپرائز۔ اب لیں اس کا دوسرا سرپرائز۔ اس 45,000 ٹن میں سے اب معلوم پڑ رہا ہے کہ 40 سے 45% فرنس آئل نکلے گا۔ میں اپنے دوستوں کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ آپ نے 5 لیٹر دودھ لے کے آپ گھر آئے تھے تو پتہ چلا اس میں 2.5 لیٹر پانی ہے۔ اب جب اس فرنس آئل کو اس رشین آئل کی پرائس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا تو یہ بین الاقوامی مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس کے ساتھ کمپیریٹو ہوگی۔ یہ ہمیں کوئی سستا تیل ویل نہیں آیا ابھی تک، انشاءاللہ مستقبل قریب میں ضرور آنا شروع ہو جائے گا۔ اب تک کوئی سستا تیل رشیا سے پاکستان کسی شپمنٹ کی صورت میں نہیں آیا۔ اب دوسری بات، ایک میں اور بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ یہ بہت اچھا قدم ہے کہ اگر ہم بھی روس سے تیل لیں، لیکن جو تیل ہمیں روس سے مل رہا ہے اس کی پرائس ڈسکلوز ہونی چاہیے، اس کی کوالٹی ڈسکلوز ہونی چاہیے، اور اس کی ایک کمپیریزن رپورٹ وہ بھی ڈسکلوز ہونی چاہیے کہ بین الاقوامی مارکیٹ سے ملنے والے تیل اور روس سے ملنے والے تیل میں کتنا فرق ہے پرائس کا اور کتنا فرق ہے کوالٹی کا۔ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال قطعی طور پہ اس بات کو برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی کہ اس قدر مزید برڈن ایک کامن مین پہ ڈال دیا جائے۔ ہر سیکٹر پہلے ہی پس رہا ہے۔ میں ایک مثال اور یہاں پہ دے دوں،
रियल स्टेट सेक्टर इस वक्त इस वीक इकॉनमी को सपोर्ट दे रहा है। ये वाहिद सेक्टर है जो इस वक्त इस इकॉनमी को सपोर्ट दे रहा है। रियल स्टेट के अलावा हर सेक्टर में सट्टेबाजी हो रही है। रियल स्टेट में जो प्रॉपर रियल स्टेट डेवलपर्स हैं वो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, जो वही इस वक्त हमारी मुआशी नमू के ज़ामन है और वही हमारी मईशत का पहिया चला रहे हैं। सबसे पहले हमारी टेक्सटाइल बंद हुई, सेकंड हमारी टोटल जितनी एग्रीकल्चर थी उसको मिस हैंडल किया गया, और अब तीसरे नंबर पे जब रियल स्टेट इस मुआशी पहिए को चला रही है तो रियल स्टेट पर FBR के तवस्सुत से इस कदर सख्त और गलत किस्म की कानून साजी की गई है जो समझ से बालातर है। जो नए टैक्सेस आप रियल स्टेट पर गवर्नमेंट आयद करती रही है वो रियल स्टेट सेक्टर ने हमेशा वेलकम किए हैं, लेकिन अब उन टैक्सेस की आड़ में रियल स्टेट के डेवलपर को और रियल स्टेट के इन्वेस्टर को जिस तरह से FBR के रहमो करम पे डाल दिया गया है और जिस तरह से चोर बाजारी और जिस तरह से रिश्वत खोरी का एक नया बाज़ार गर्म होगा, अलामान अल हफीज़। लेकिन इसमें भी उम्मीद की एक किरण जो है वो बाकी है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 6 महीने के बाद रियल स्टेट सेक्टर में 17.5% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है जो लास्ट मंथ है। और स्टैटिस्टिक्स बताते हैं और जो मुल्क के रियल स्टेट से वाबस्ता अफराद हैं और जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इस वक्त FBR से या स्टेट बैंक से आ रहे हैं वो शो करते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर अब इस साल में तकरीबन 22 से 25% ग्रो करेगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए हमेशा रहमतों वाले फ़ैसले करें। अल्लाह हाफ़िज़।